السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ بھی بفضل خدا بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک قیمہ کی نیو ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ یہاں پہ 1 کلو قیمہ لیا ہے، اس میں 3 سے 4 جوے لہسن کے شامل کر دیے ہیں، 2 ٹکڑے دار چینی کے شامل کر دیے ہیں، 1 موٹی الائچی شامل کر دی ہے کالی والی، اور تھوڑے سے پیاز اس میں شامل کر کے 2 ہری مرچیں ڈال دی ہیں۔ اسے ایک الگ چولہے پہ چڑھا دیں گے، اور ساتھ ہی دوسری طرف لیں گے 1 عدد کڑھائی، اس میں 2 چمچ شامل کیے ہیں میں نے گھی کے۔ آپ کے پاس آئل ہے، آئل بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں میں نے 3 چھوٹی گول مرچیں شامل کی ہیں تڑکے والی، 1 چمچ اس میں زیرہ شامل کیا ہے، اس کو کڑکا لیا ہے۔ کڑکانے کے بعد اس میں شامل کریں گے 3 عدد پیاز لیے ہیں، اس طرح باریک چوپ کیے ہوئے۔ آپ موٹے موٹے بھی چوپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان کو کلر چینج کرنا ہے، براؤن کلر آنے تک ہم نے ان کو پکا لینا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو پکائیں گے جب تک کہ ہمارا ریکوائرڈ کلر نہ آ جائے۔ تو ریکوائرڈ کلر آ چکا ہے جی۔ ابھی ہم اس کو شامل کرتے ہیں ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، 1 چمچ ہمارے پاس، یہ اس میں شامل کر دیا۔ فریش کوٹا ہوا ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، اس کو 1 منٹ تک پکائیں گے۔ پیاری سی خوشبو اٹھنے کے بعد اس میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں ٹماٹر یہاں پہ 2 عدد میں نے لیے ہیں جی، خوبصورت سے گول سے لال لال ٹماٹر لیے ہیں۔ آپ نے بھی اسی طرح کے لینے ہیں۔ جو کچے والے ٹماٹر ہیں وہ گلنے میں بڑا مسئلہ کرتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں بعد میں۔ کوشش کریں کہ اچھی چیزیں یوز کریں۔ تو یہاں پہ ہم نے ان ٹماٹروں کو اچھے سے گلا لینا ہے۔ ٹائم کچھ بھی لگ سکتا ہے، ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی، ہر ایک بندے کا مختلف سین ہوتا ہے۔ 1 چمچ اس میں شامل کیا نمک، 1 ٹی اسپون اس میں جائے گا چلی فلیکس، 1 ٹی اسپون اس میں جائے گا ہلدی پاؤڈر، 1 ٹی اسپون بھر کے جائے گا اس میں دھنیا پاؤڈر، ½ ٹی اسپون اس میں نے شامل کر دی ہے کالی مرچ کا پاؤڈر۔ تو سارے مسالوں کو ہم نے اچھے سے پکانا ہے۔ 3 سے 4 منٹ لگیں گے ان کو پکنے میں، کیونکہ ٹماٹر ہمارے گل چکے ہیں، ریڈی ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں جی، جب ہمارا مسالہ آئل کو گھی کو سیپریٹ کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ابلا ہوا قیمہ کو ہم نے پہلے ہی ابال لیا تھا، آپ کو دکھایا بھی تھا کوکر میں ڈال کے۔ اس میں جو چیزیں شامل کی تھیں ان کو بھی نہیں نکالا، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ساتھ ہی ہیں اس کے۔ تو یہاں پہ ایک اچھی طرح قیمے کو مکس کرنا ہے مسالے کے اندر، تاکہ اس کا فلیور ایک دوسرے کے اندر ان کا شامل ہو جائے۔ اور قیمہ یہاں پہ تقریباً جب میں نے نکالا تو وہ 90% ڈن تھا، یہاں پہ 10% اس میں رہ گیا تھوڑی کسر۔ تو اس کو بھونتے ہوئے پکائیں گے تو قیمہ ہمارا 100% گل جائے گا۔ قیمہ جتنا اچھا گلا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا ٹیسٹ اتنا ہی مزے کا ہوتا ہے۔ تو گوشت سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی گالنا جو ہوتا ہے، ان کو گلائی کرنا ان کی، وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ان کو بہت اچھے سے گلائیں تبھی ان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس کو پکا لیا ہے، اس کے اندر 4 سے 5 منٹ پکایا۔ تو یہاں پہ آپ کو اس کی شکل نظر آ رہی ہے کتنی خوبصورت اور پیاری، بالکل مسالے کے اندر مکس ہو چکا ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے بھی مسالے کے اندر اس کو اچھی طرح، ابھی باری آتی ہے جی یہاں پہ شامل کرنے جا رہے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ اس کی آئٹم ہوتی ہے مٹر۔ یہ شامل کر دیے ہیں، ½ کلو مٹر لیے تھے، ان میں سے چھیل کے جو بھی یہ بچے ہیں یہ سارے اس میں شامل کر دیے ہیں۔ آج کل مٹروں میں دانے بہت اچھے آ رہے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ½ کلو مٹروں میں سے کتنے زیادہ دانے نکلے ہیں۔ تو یہ ان کو بھی اس کے اندر ہم نے بھوننا ہے۔ یاد رہے کہ مٹروں کو ابھی تک ہم نے گلایا نہیں ہے، یہ کچے مٹر ہم نے اس میں شامل کیے ہیں۔ تو مٹروں کو گلانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، جو 10% اس کا قیمے کا بچا ہوا تھا اس کو اور مٹروں کو، ان کو ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور انشاءاللہ یہ بہت اچھے سے گل جائیں گے۔ تو یہاں پہ ان کو ہم نے بھون لیا اچھی طرح، آپ نے بھی ان کو اچھی طرح بھون لینا ہے تاکہ ان کا فلیور بھی شامل ہو جائے۔ تو جس یخنی ہے ہمارے پاس جو قیمہ والی، وہی یخنی ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، کوئی دوسرا پانی آپ نے شامل نہیں کرنا۔ صاف پانی میں قیمہ گلایا ہوا ہے تو صاف پانی اس میں شامل کر دیں گے۔ 1 کپ بھر کے میں نے ڈال کے دیکھا ہے، یہاں پہ مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے، میں اس میں تھوڑا سا اور شامل کر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گا ہری مرچیں 3 سے 4 عدد کٹی ہوئی، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا دھنیا ہے، یہ اس کے اوپر گارنش کر دیں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی کتنی خوبصورت شکل نظر آ رہی ہے، اور جو خوشبو اٹھ رہی ہے وہ تو میں فیل کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں، بنائیں۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، دیکھیں 5 منٹ میں یہ ساری چیزیں بن کے ریڈی ہو چکی ہیں۔ یہ بڑا ہی آسان ہے اور بڑا ہی زبردست بنتا ہے۔ آپ نے اپنا فیڈ بیک کومنٹس کی صورت میں مجھے دے دینا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید کسی طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے وہ بھی آپ سجیشن دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اس کو کور لگاتے ہیں تاکہ ہمارے مٹر گل جائیں۔ تو یہ والا جو دم ہم نے لگانا ہے اس کو، یہ تقریباً 12 سے 13 منٹ کا دم ہے۔ تو 12 سے 13 منٹ یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کی شروع میں آنچ میں نے تھوڑی تیز رکھی ہے، یہ آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ چولہا جو ہے وہ تھوڑا تیز رکھا ہے۔ ابھی جو پہلے 6 سے 7 منٹ ہیں وہ اس میں ہم تیز رکھیں گے، اور اس کے بعد میں نے اس کی آنچ کم کر دی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو میں دکھا بھی رہا ہوں کہ اس کی یہ کم والی آنچ ہے،
यहाँ पे आप شیشے میں سے جتنا دیکھ سکتے ہیں، میں کوشش کی ہے دکھانے کی۔ تو اس کا کور اٹھاتے ہیں ابھی، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہمارا کتنا بہترین جو آئل ہے وہ اوپر آ چکا ہے، اور پانی ہمارا کافی حد تک خشک ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی جس طرح کا مجھے چاہیے اس لحاظ سے پانی اس میں تھوڑا سا زیادہ ہے، تو میں اس کا کور اٹھا کے نیچے چولہا تیز کروں گا اور اس کا پانی خشک کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کی شکل اور خوشبو تو بہت ہی پیاری نظر آ رہی ہے، اور ابھی ہم اس کا پانی خشک کرنے کی طرف چلتے ہیں، اور خشک کر کے میں آپ کو پانی دوبارہ ملتا ہوں۔ جی تو ناظرین دیکھیے یہاں پہ جس طرح کا ہمیں چاہیے، اس میں تھوڑی بہت ہم رکھیں گے گریوی ٹائپ، اس طرح کا چیز ہمارے پاس بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ آج کی یہ ریسیپی آپ کو کس طرح کی لگی ہے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ تو ڈش آؤٹ کی طرف چلتے ہیں، فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں اس کی کتنی پیاری اور خوبصورت سی لک آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی۔ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی کتنی خوبصورت اور پیاری لک آ رہی ہے، اور ٹیسٹ تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی پیارا آ رہا ہوگا۔ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو دھنیا کے ساتھ گارنش کر دیں، اس کی پریزنٹیشن کے لیے آپ اس کو جیسے چاہیں پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا تمام طریقہ آپ سے شیئر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے پلیز ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنا فیڈ بیک آپ کمنٹس کی صورت میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔